بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام لیڈر کارن میں آپ کا میزبان اسد شہزاد. بجٹ 2026-27 عوام کے حوالے کر دیا گیا اور اس عوام کے حوالے کیا گیا جو کہ خودکشی کرنے پر مجبور ہے. پاکستان کا معاشی سسٹم چلانے والے پاکستان کے وہ ادارے جو کہ اس سسٹم کو چلا رہے تھے، کیا وہ ناکام ہو چکے ہیں کہ ہمیں IMF کا بجٹ قبول کرنا پڑتا ہے؟ ہمارا بجٹ غیر ملکی ادارے بنا رہے ہیں، ہم اپنا بجٹ بھی نہیں بنا پا رہے. کہاں پہ کوتاہی ہیں، کہاں پہ خامی ہیں، اس پہ بات کریں گے. دوسرے کہ 2026 کا جو بجٹ ہے، کہا جا رہا ہے جی کہ یہ بہت اچھا بجٹ ہے اور زبردست بجٹ ہے، لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ لولی پاپ ہے اور ایک بجٹ کے بعد پھر بجٹ آئے گا اور یہ بجٹ آتے رہیں گے. بلکہ 365 دن ہم لیوی کی شکل میں ہم بجٹ آتے رہتے ہیں اور عوام پیسے جو کماتی ہے وہ حکومت کو اور سفید ہاتھی FBR کے حوالے کر کے پھر بے چین کی نیند سو جاتی ہے. آج میرے مہمان ہیں میاں محمد یاسین صاحب، صدر ICMA پاکستان کے. السلام علیکم یاسین صاحب. وعلیکم. یاسین صاحب، پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ بجٹ آپ نے سارا سنا، بجٹ آپ نے دیکھا، یہ کچھ ہلکے کہہ رہے ہیں یہ بڑا متوازن بجٹ ہے، بڑی اچھی آوازیں آ رہی ہیں. تاجر لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اس میں کوئی بیلنس کیا گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لالی پاپ ہے؟ کیا یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب مزید بجٹ آئیں گے؟ اور یہ جو بجٹ ہے اس کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر فرسٹ آف آل تو اگر بجٹ پہ ہم بات کریں، تاجر برادری کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کچھ حوالوں سے ان کا ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو کچھ بینیفٹس دیے گئے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سپر ٹیکس کی مد میں جو 15 کروڑ پہ پہلے اپلیکیبل تھا، اب وہ 50 کروڑ پہ چلا گیا، اور یہ بہت بڑا ریلیف ہے بزنس کمیونٹی کو. دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو کیونکہ ہماری جو آپ کو پتہ ہے جو ٹیکس پیئنگ کلاس ہے اس میں سیلریڈ پرسن جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ تعداد میں ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں نمبرز میں. اور اگر ہم اس کی بات کریں تو ان کو بھی میرا خیال ہے کہ اس چیز کا صلہ مل گیا، چاہے اس کا امپلائر اس کو فورسلی کاٹ کے یا وہ اپنی اوبیڈینس سے وہ ٹیکس جمع کراتے ہیں، تو اس کو اس دفعہ گورنمنٹ نے اکاموڈیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے کہ 6 لاکھ پر اینم سے لے کے 12 لاکھ تک اس کو لے گئے ہیں، فرسٹ سلیب کو وہاں پہ لے گئے. اور اسی طرح جو 1,80,000 سیلری لینے والا بندہ تھا اور اس سے اپورڈ، ان کو بھی 5 سے 6% جو ہے وہ سیلری سلیبز ان کی کم ہوئی ہیں. اور اس کے اوپر جو ٹاپ اپ یعنی کہ تھوڑا لفٹ ملا جی سیلریڈ والے، صرف تنخواہ دار، کیونکہ تنخواہ دار آپ کو پتہ ہے کہ مجبور ہوتا ہے، اس کی امپلائر اس کا ٹیکس کاٹتا ہے اور وہ جمع کرا دیتا ہے. تو میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ سب سے اوبیڈینٹ کلاس جو ہے وہ ٹیکس پیئر کی وہ سیلریڈ کلاس ہے. اچھا، اس کے بعد جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ کامن مین کے لیے کیا ہے، کامن مین میں جو ہے وہ بیسیکلی ڈائریکٹ ٹیکسز میں تو تھوڑا سا ہمیں بیلنس نظر آتا ہے، جو شاید تھوڑا انڈسٹری اور بزنس مین کے لیے بھی بینیفیشیل ہے. لیکن دوسرے اینڈ پہ جب ہم دیکھتے ہیں سیل ٹیکس کو، تو سیل ٹیکس کا جو ریٹیل کا شیڈیول ہے، تھرڈ شیڈیول، اس میں جو ہے وہ تمام اسیسریز کو، کچن اسیسریز کو، ٹوائلٹ اسیسریز کو، شوز کو اس میں ایڈ کر دیا گیا. کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی ویسے 36 پوائنٹ جی وہ 56 سے آنورڈ جتنی آئٹمز ہیں وہ ایڈ کر دی گئی ہیں. یہی پرپوزل ہے گورنمنٹ کی، اور یہ مجھے کوئی کمپنسیٹری امپیکٹ لگ رہا ہے. بٹ اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ مارکیٹ میں انفلیشن بڑھے گی. کامن مین جو ہے اس کی جنرل یوٹیلیٹی جو لائف میں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں اس کو مہنگی ملیں گی. جب وہ مہنگی ملیں گی تو انفلیشن ہوگی تو پھر گورنمنٹ ایک اور پرچار کرے گی کہ اب انفلیشن کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ پالیسی ریٹ بڑھانا پڑے گا. پالیسی ریٹ بڑھے گا تو دین پھر انڈسٹری سفر ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس کو کہیں سیٹلمنٹ کی طرف جانا چاہیے تھا. بہت کچھ ہو سکتا تھا. آپ نے شروع میں بات کی IMF کی، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دفعہ ذرا IMF کا ورڈ کم یوز ہو رہا ہے. میں پرسنلی بھی جہاں بھی بات کرتا تھا میں کہتا ہوتا تھا کہ یہ بجٹ جو ہے IMF ڈریون لیکن کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کا بجٹ ہے؟ کہا جا سکتا ہے ہمارے کسی حد مالیاتی تک. اداروں کا بجٹ ہے. دیکھیں جب آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے نا، جو ہم ماضی دیکھا ہے نا ہم نے پچھلے 3-4 سال، تو ہم نے وہ ہارڈ قسم کے بجٹ دیکھے ہیں. اس دفعہ ریلیٹیولی بہتر ہے، میں متوازن نہیں کہہ سکتا، ٹھیک، لیکن ریلیٹیولی بجٹ اس وجہ سے بہتر ہے کہ اس دفعہ بھی IMF تھا، لیکن گورنمنٹ نے کچھ جو ہے ریلیف میئرز بھی دیے ہیں جو کامن مین کے لیے بھی ہیں
اور بزنس کمیونٹی کے لیے بھی. جیسے ایکسپورٹر کو دیکھیں بینیفٹ دیا گیا, اور میں میری انفارمیشن کے مطابق یہ ہے کہ کنسلٹیٹیو پروسیس گورنمنٹ نے کسی لیول پہ کیا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ آئی ایم ایف کی ٹیم آتی تھی, وہ بجٹ بنا کے چلی جاتی تھی, جتنے چیمبرز, جتنی ایسوسیشن, جتنے انسٹیٹیوشنز جو ہم پرپوزلز دیتے تھے ان کی ہمیں کہیں کوئی اکاؤنٹ فار ہوتی نظر نہیں آتی تھی, انلیس کہ وہ آئی ایم ایف کے ایجنڈا پہ نہ ہو. بٹ دس ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سیلری کلاس والی پرپوزل ہم نے بھی دی, آئی سی ایم اے کے پلیٹ فارم سے ہم نے دی گورنمنٹ کو. ہم نے گورنمنٹ کو پورا جو ہے وہ ریونیو میئرز along with the strategies, پورا روڈ میپ آئی سی ایم اے کی یہ طرف کب دیا آپ نے؟ یہ ہم نے جی مارچ میں دیا تھا. اچھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے بجٹ پروسیس تو فیب اور جنوری میں شروع ہو جاتا ہے, تو اینڈ پہ جو پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں یہ تو جسٹ وہ آپ کو پتا ہے کاسمیٹکس ہیں, بٹ دیٹس دا رائٹ ٹائم کہ آپ بیفور جو ہے وہ فیب اور مارچ میں اگر پرپوزل دیتے ہیں تو چانسز آر دیئر کہ وہ گورنمنٹ ان کو کنسیڈر کرے اور اکاؤنٹ فار کرے. تو سر بجٹ جو ہے یہ ریلیٹیولی بہتر ہے, بہتر نہیں ہے, بہت زیادہ برا بھی نہیں ہے, لیکن مطلب لگ رہا ہے کہ جیسے گورنمنٹ, اگر پچھلا ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں اکنامک سروے آف پاکستان کا, تو انسپائٹ آف ریجنل وار جو یو ایس اور ایران کی ہے, آپ نے دیکھا ہے ہم نے گروتھ کا بھی 3.7 کی وجہ سے معاملات کافی خراب ہوئے. مجھے تھوڑی سی گورنمنٹ ریئلسٹک نظر آ رہی ہے اس وجہ سے کہ جو گروتھ کا ٹارگٹ ہے وہ بھی 3.7 اچیو کیا, تو صرف 4 جو ہے وہ فور کاسٹ کر رہی ہے. اور میں اس ساری اگر دیکھوں تو مجھے جو پازیٹیو چیز نظر آئی لاسٹ ایئر کی پرفارمنس میں کہ لارج اسکیل انڈسٹری 6% اس کی گروتھ رہی. تو یہ میرا خیال ہے اکانومی کے لیے ایک بڑی پلس بات ہے کہ ہماری انڈسٹری کی اگر گرو کی طرف جا رہی ہے تو دین آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کے امپیکٹس اکانومی میں آتے ہیں. کامن مین کو روزگار ملے گا, روزگار مل جائے تو وہ بیچارہ گزارا کر ہی لیتا ہے. آلدو کہ ابھی بھی 40,700 جو ہے منیمم ویج ہے جو گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیا ہے. پروونشل کیا کرتی ہے لیٹس سی. یاسر صاحب آپ نے انڈسٹری کی بات کی ہے, اس بجٹ میں نہ انڈسٹری ہے, نہ زراعت ہے, نہ ہیلتھ ہے, ایجوکیشن کو 2 ارب دے رہے ہیں, لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہی 850 ارب آپ دے رہے ہیں بے نظیر انکم والوں کو. تو یہ جو تضاد ہے یہ تباہ کن نہیں ہے. اچھا, میں نے اسی وجہ سے پہلے جو ذکر کیا کہ یہ ریلیٹیولی بہتر ہے. پہلے صرف انہی چیزوں پہ فوکس ہوتا تھا, اس دفعہ فیو ریلیف میئر آئے ہیں. آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ہم انڈسٹری کو سبسڈیز کی طرف جائیں, ہم نے لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ کی مد میں, آپ کو پتہ ہے سوری فار دیٹ کہ ہم نے وہ مانگنے پہ لگا دی ہے, بجائے اس کے کہ ہم ان کو روزگار دیں. بھیک دے رہے ہیں جی روزگار دیں, ہم روزگار کی بجائے ان کو جو ہے وہ گھروں پہ ان کے پرسنل والیٹ پہ روز کوئی نہ کوئی ڈیجیٹل میکانزم ہوتا ہے کہ ایسے پیسے ملیں گے ایسے, اور لوگ کیو میں لگے ہوئے عادی بنا رہے ہیں پیسے لینے کے لیے. اور یہ آپ کو پتہ ہے ایک پولیٹیکل سٹیک اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. ایک اور چیز ہے جس کو میرا خیال ہے بینگ اے نیشن ہم تھوڑا سا اگنور کرتے ہیں, بڑے کم کارنرز پہ وہ بات ہوتی ہے, وہ ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے ایکسپینڈیچر. دیکھیں لاسٹ ایئر فورکاسٹ سے اس دفعہ اگین جو ہے وہ 2 ٹریلین پلس کے پرسنل ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہیں وہ بڑھ گئے. آلدو کہ ہماری ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ 2 ٹریلین سے کم ہوئی ہے, 200 بلین سے کم ہوئی ہے. پچھلی دفعہ وہ 8.2 تھی, 46% آف دا بجٹ تھی, اس دفعہ وہ 42% آف دا بجٹ ہے. تو ہمیں اس کا کمپنسیٹری ایفیکٹ جو ہے وہ ڈرل ڈاؤن ہونا چاہیے تھا. ہم کیا کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچر بڑھا رہی ہے, اور آپ دیکھیں کہ ہم نے جو سیلری انکریز کی بات کر رہے ہیں وہ 7% کی بات کر رہے ہیں, پینشن انکریز کی بات کر رہے ہیں 7% کی بات کر رہے ہیں. اور اگر ہم یہی گورنمنٹ اور پارلیمنٹیرین کی سیلریز کی بات کریں تو آپ دیکھیں وہ کتنے % انکریز ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک تھوڑا سا ہمیں آسٹیرٹی میئر گورنمنٹ نے اناؤنس ضرور کیا ہوا ہے, فیول کٹ بھی کیے ہوئے ہیں, میں خود وٹنس ہوں اس چیز کا, لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ جو ہم ان کو ان کائنڈ بینیفٹ دے رہے ہیں بیوروکریسی کو, جو ہم ان کائنڈ بینیفٹ دے رہے ہیں پارلیمنٹ. کیا یہ چھوٹے چھوٹے تنہائی کام کرنے سے یا اخراجات کام کرنے سے آپ کا معاشی سسٹم بہتر ہو سکتا ہے؟ سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہو نہیں سکتا, پانی قطرے کے برابر ہے سر ہو نہیں سکتا. لیکن دیکھیں جو ہارڈ شپس عوام فیس کر رہی ہے وہ اس ایلیٹ کلاس جو ہونا چاہیے وہ کر تو وہ ایلیٹ کلاس کو بھی تو تھوڑا سا اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے نا. آپ نے ابھی لیوی کا ذکر کیا, تو ہم دیکھیں ہماری انٹرنیشنل جو پرائسز ہیں انرجی کی, فیول کی,
وہ اتنی ہائک نہیں ہوتی، ہمارے یہاں ڈبل ہو جاتی ہے، کیونکہ اب گورنمنٹ اپنے ادر ڈیفیسٹ لیوی سے پوری کر رہی ہوتی ہے. یہی اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے. اس دفعہ بھی آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 1.7 ٹریلین کا ٹارگیٹ ہے جو فکس کیا گیا کیسے ہے پورا لیوی کی مد میں سر، کہ جی یہ پیٹرولیم لیوی جو ہے، تو سر وہ تو کر لیں گے نا، وہ تو آپ اور میں بیئر کریں گے، گاڑی والا، موٹر سائیکل والا، یہ ساری عوام بیئر کریں یہاں گے. سے بتائیے کہ پہلے جو غربت کی شرح تھی وہ 21.9 تھی، اب 28.9 ہے. یہ سرکاری اعداد ہیں، اعداد و شمار سرکار کے ہیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اعداد و شمار اس سے بھی زیادہ کراس کر گئے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سال جو بجٹ آئیں گے مینی بجٹ کی شکل میں یا لیوی کی شکل میں یا جس بھی شکل میں آئیں گے، کیا یہ شرح مزید بڑھے گی؟ یہ خطرناک چیز نہیں ہے؟ اچھا، اس میں دو سر فیکٹر ہیں. ایک تو منی بجٹ کی مجھے اپیرنٹلی ایز آف نو گنجائش نظر نہیں آ رہی. اس کی ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے آلریڈی جو اپنے ٹارگٹ رکھے ہیں وہ کنزرویٹو ٹارگٹ رکھے ہیں. ٹھیک ہے، اگریسو ٹارگٹس کو ریورس کرنے کے لیے ناملی یا پورا کرنے کے لیے منی بجٹس کی طرف جانا پڑتا ہے. اب دیکھیں پی ایس ڈی پی انہوں نے نہیں بڑھایا، وہی 1 ٹریلین پہ چل رہا ہے، تو یعنی ڈیولپمنٹ کا بجٹ اتنا ہی ہے اباؤٹ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو غربت کی شرح ہے سر، اس میں دیکھیں جب ہم جو ہے وہ لیمین کے لیے جب تک یہ ہم کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیں گے، جسٹ لائک کہ دیکھیں لیمین کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے، یا اس کو گورنمنٹ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. اس کو گورنمنٹ ایسے ہی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے کہ اس کے لیے اپرچونیٹیز ہوں. اپرچونیٹیز کی ریشو یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں ہمارے پاس اس وقت جو ورکنگ کلاس ہے، ورکنگ کلاس ہماری جو 60% سے زیادہ ہماری جو آبادی ہے وہ ورکنگ کلاس ہے. ٹھیک ہے، 15 سے لے کے 64 ایج تک کے لوگ ہیں ہمارے پاس اس وقت. ٹھیک ہے، تو آپ اگر ان لوگوں کے لیے کوئی اسپیشل پیکج، ان کو انگیج کرنے کے لیے، ان کو روزگار دینے کے لیے اگر یہ ان کی کنٹریبیوشن اکانومی میں کسی بھی صورت میں آنی شروع ہو جاتی ہے، تو آپ سمجھیں یہ ملک فلورش کرے گا، اور یہ لوگ وہ جو غربت کی شرح والی بات ہے وہ بھی کنٹرول ہوگی. یعنی وی آر لکی انف کہ ہمارے پاس ینگ پاپولیشن اتنی ہے کہ اگر ہم اس کو صرف روزگار اور ڈائریکشن دے سکیں تو یہی ینگ پاپولیشن جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ بن سکتی ہے ٹورڈز اکانومی اور پاکستان کی ترقی کے لیے. یہاں سے یہ بتائیے کہ ایف بی آر کے قاعدے سفید آتی ہے، بن چکے، وہ لوگوں کو چور کہتے ہیں، چوری ان کے اندر بہت زیادہ ہے، کبھی بھی وہ اپنے اہداف مکمل نہیں کر پا رہے. اب پھر 15 ٹریلین روپے کے اہداف مکمل کرنے، یہ کر پائیں گے؟ ایسے اداروں کو بند نہیں ہو جانا چاہیے؟ اچھا، پھر وہی بات ہے، اس میں میں سمجھوں گا کہ شاید یہ ہمارے جو اہداف ہیں نا یہ ایمبیشیس زیادہ ہیں. دیکھیں ٹیکس کس سے کلیکٹ کرنا ہے؟ ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے، ڈائریکٹ ٹیکس تو شور ہے کرنا ہی آپ نے انڈسٹری سے ہے اور سیلریڈ پرسن ہے. لیکن جس آپ نے انڈسٹری کی بات کی، انڈسٹری آپ کی بند پڑی ہے، اس کو چلائیں گے تو ٹیکس ہے. میں سر اسی سائڈ پہ جا اس کو یہ چلا نہیں رہے، میں اسی سائڈ پہ بجٹ میں اس کو کچھ دیا نہیں گیا کہ جن سے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے، جب تک آپ ان کو اتنا اپرچونٹی نہیں دیں گے کہ وہ فیکٹریاں چلائیں. آپ نے دیکھا ایم این سیز پاکستان سے جا رہی ہیں، 2-3 جا چکی ہیں، 90% باہر چلی گئی ہیں. جی، تو یہ بیڈ سائن ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے، ہر لحاظ سے بیڈ سائن ہے. تو جب تک ہم انڈسٹری کی فلورش کرنے کے لیے اپنے سٹیپس نہیں لیں گے، اقدام نہیں کریں گے، تو یہ ٹیکس کلیکٹ کن سے ہوگا؟ ایف بی آر کا تھوڑا سا پرابلم جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایگزسٹنگ جو ٹیکس پیئر ہوتا ہے اس کو برڈن کر دیتی ہے. اس دفعہ مجھے وہ سٹیپ تھوڑا سا فیوریبل لگا ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے ان کا زور چلتا ہوتا ہے سیلریڈ کلاس پہ، بزنس کمیونٹی پہ. اس دفعہ مجھے وہ تھوڑا سا چینج لگا ہے، ادروائز جو ہے یہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر جو ہے اسی کو نچوڑ رہے ہوتے ہیں. آلدو کہ مجھے کوئی بہت اچھا کوئی ایسا اقدام نہیں لگا کہ ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کے لیے کوئی ایسے سٹیپس یا پالیسیز ایسی کوئی آئی ہو اس بجٹ میں اناؤنس کی گئی ہو، سوائے اس کے کہ وہ ریٹیلر کا، شاپ کیپر کا انہوں نے فکس ٹیکس کہہ دیا ہے کہ سال میں اس سے ایک دفعہ ٹیکس لیں گے اور فکس اماؤنٹ لیں گے. اس سے شاید لوگ تھوڑا سا ایزی ہوں گے، بجائے اس کے کہ روز روز وہ نوٹس بھگتے ہیں یا روز کوئی نہ کوئی آفیسر ان کے پاس جائے تو وہ مناسب سمجھیں گے کہ جناب اتنا سا ٹیکس ہم سے فکس ہے، یہ لیں اور پورا سال ہمیں نہ چھیڑیں. یاسر صاحب، اگر میں پچھلے 10 سال کی بات کرتا ہوں تو 95% تو آلریڈی ٹیکس لوگ دے رہے ہیں، وہ فکس ہے. پرانے ٹیکس ہولڈر جتنے تو بنتے ہیں نا، 5 یا
6% کے اوپر FBR کو کھیلنا پڑتا ہے، وہ بھی نہیں کھیل پا رہی، وہ تو آ ہی رہے ہیں. دوسرے یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے. میں صرف ایک بات کرتا ہوں جی، 10 کروڑ آپ کا بینک ہولڈر ہے پورے پاکستان میں، 10 کروڑ. اگر انہی کو FBR ٹارگٹ کرتی ہے تو اہداف تو پورے ہو سکتے ہیں. خرابی کہاں پہ ہے؟ اچھا سر، خرابی یہیں پہ ہے. آپ نے تو 10 کروڑ کی بات کر دی، میں ذرا دوسری سائڈ پہ آ جاتا ہوں. ہم سارے ہی پنجابی ہیں، ہم سارے ہی پاکستان کے ڈیفرینٹ ایریا سے، ہمیں پتہ ہے وہاں کیا ہو رہا ہے. سر میں لوکیلٹیز نون ہے ایف بی آر کو پتہ ہے کہ ہم نے سوتر منڈی کو کیا ہو رہا ہے وہاں جی پہ، ہاں. اکبری منڈی میں کیا ہو رہا ہے. اسی طرح پاکستان میں ڈیفرنٹ مارکیٹس ہیں. مطلب کہا یہ جا رہا ہے، جو کہ فیکٹس ہے، کہ ہماری جو ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے اس سے 2 گنا زیادہ گرے اکانومی ہے جو انڈاکومنٹڈ. آپ کو پتا ہے وہاں ابھی بھی پرچی چلتی ہے، ٹھیک ہے نو جی. چیک بک، نو بینک اکاؤنٹ، نو پرچی چلتی ہے. بینک ٹرانسفر. تو جب تک ہم ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ کا حصہ نہیں بنائیں گے تب تک ہم اپنے جو اہداف ہیں وہ پورے نہیں کر سکیں گے. ایک چیز اچھا، ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے بھی میں نہیں کہتا کہ آپ پولیس فورس کا جو ہے استعمال کریں. میرا اس میں یہ خیال ہے کہ ہمیں ٹیکس کی پالیسی انسینٹیو بیس لانی چاہیے. ہم ڈنڈا بیس پالیسی لے کے آتے ہیں. ہمیں جب تک لوگوں کو انسینٹیو نہیں دیں گے، ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک پینلٹی ہے، یہ سزا ہے، یہ کرو گے تو اگر آپ یہ کام کمپلائنس کر دو گے تو یہ سزا نہیں ملے گی، ورنہ سزا ملے گی. دس از ناٹ انسینٹیو نا، یہ تو اس کا رائٹ ہے. ایزی آسان حل کیا ہے؟ سر آسان نئے ٹیکس آرڈر کو کیسے لائیں گے آپ؟ سر دیکھیں کیسے لانا چاہیے؟ جی سر، اس میں جو ہے وہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ٹیکس سسٹم کو ایزی کرنا ہے. ابھی دیکھیں جو ابھی سسٹم ہے اتنا کمپلیکس سسٹم ہے، چاہے وہ ریٹرنز کا ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، اتنا کمپلیکس سسٹم ہے. اچھا گورنمنٹ کرپشن اور ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے اور کرپشن کے تدارک کے لیے آپ کو پتہ ہے وہ فیس لیس کی طرف بھی انہوں نے اس دفعہ ڈیجیٹل جو ہے وہ آڈٹس اور اس کی ہیئرنگ پہ چلے گئے ہیں. بٹ وہی بات ہے ایگزیکیوشن. گورنمنٹ نے لاسٹ ایئر کوشش کی ای انوائسنگ کی. ای انوائسنگ دنیا کا ٹیسٹڈ فارمولا ہے، پوری دنیا اسی پہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم 1 سال میں ہم اس کو ڈپلائی نہیں کر سکے فلی، ابھی بھی پرابلمز آتی ہیں، ڈفرینٹ مسئلے مسائل آتے ہیں. اسی طرح یہ جو اس وقت فیس لیس والی بات ہو رہی ہے کہ فیس لیس ہیئرنگ ہوگی، فیس لیس آڈٹ ہوں گے، نو ڈاؤٹ کہ اگر ہم اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دین کافی حد تک ٹرانسپیرنسی انشور ہو جائے گی اور کرپشن سے ہم اوائڈ کر جائیں گے. کیونکہ پرسنل انٹریکشن میں آپ کو پتہ ہے لین دین بہت ہوتی ہے، بہت زیادہ. تو اس وجہ سے. اور اگر ہم یہ اہداف اچیو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس سر ایک ہی فارمولا ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹیکس نیٹ کو براڈن کریں. اور انڈسٹری فلورش کرے گی تو ٹیکس بھی دے گی. تو انڈسٹری کی گروتھ کے لیے ایکسپورٹر کو اور بینیفٹ دینے چاہیے ہمیں. اسی طرح انڈسٹری کو ہمیں اور جو ہے وہ ریلیف دینا چاہیے، جیسے یہ سپر ٹیکس والا دیا ان کو. اسی طرح اور بھی جو ان کو جو ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کو، یا ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ سٹیپس گورنمنٹ کے اس بجٹ میں نظر نہیں آئے. یعنی کافی ایریا مسنگ ہے، کافی ایریا جو ہے وہ اس بل سے اس میں مسنگ زراعت ہے. نہیں ہے، انڈسٹری ہے، تو سب سے بڑے ایریا تو یہ ہے. ایجوکیشن نہیں ہے جی ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ بھی نہیں میں ہے. اس پہ سر بات کرنا چاہوں گا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن جس پہ پیسہ لگانا ہے وہ تو پیسہ سر ہماری بیڈ لک ہے کہ ہم یہ دونوں ہمارے جو ایریا ہیں یہاں 1% سے بھی کم بجٹ ایلوکیٹ ہو رہا ہے، ایجوکیشن پہ بھی اور ہیلتھ پہ بھی. یہ ہماری بیڈ لک ہے. گورنمنٹ کی پریورٹیز میں یہ دونوں چیزیں مجھے نہیں نظر آ رہی، اور یہ پیچھے بھی ایسے ہی چل رہا ہے، کہ ہماری کسی گورنمنٹ کی ان دونوں سیگمنٹس میں کوئی پریورٹی ہمیں نظر نہیں آئی. جبکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے لے مین ایفیکٹ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کتنے عرصے سے لاہور میں کوئی بڑا ہاسپٹل گورنمنٹ کا کوئی بنا ہو، کوئی نہیں ہے. پرائیویٹ انڈسٹری اتنی بڑی کھڑی ہو گئی ہے. اور بینگ اے نیشن بھی آپ دیکھیں جو ہائی کلاس ہے وہ پریفر کرتی ہے، کیونکہ پرائیویٹ کو ہم نے اتنا اوپر چلا گیا ہے پرائیویٹ سیکٹر، اور گورنمنٹ سیکٹر پہ ہم نے کوئی ترقی اس طرح کی کوئی نہیں ہے. اور پروونشل لیول پہ دیکھیں تو گورنمنٹ نے آپ کو پتہ ہے یہ جو پرائیویٹائز کیا ہے ہیلتھ سیکٹر کو، اس کے فروٹس ابھی یٹ ٹو کم. دیکھیں کیا آتے ہیں. ایجوکیشن بھی تو انہوں نے ایجوکیشن کو بھی پرائیویٹ کیا ہے، اس میں تو کافی چیلنجز مجھے نظر آئے ہیں کیونکہ میں نے پرسنلی بھی اس کو اسٹڈی کیا ہے. ہیلتھ بھی انیشیل تو مجھے کافی شیکی نظر آیا، بٹ جیسے جیسے یہ اینڈ ٹو اینڈ ٹیگ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹلائزیشن کے اثرات آنے میں ٹائم لگتا ہے. اثرات ہوتے ضرور ہیں پازیٹیو.
تو ہیلتھ کو جس طرح انہوں نے اینڈ ٹو اینڈ ایک ڈاکٹر ٹریس ہو رہا ہے اپنے بی ایچ یو میں بیٹھا ویو ہو رہا ہے یہاں پہ, تو شاید اس سے کوئی کامن مین کو سروس میں بینیفٹ ملے گا. اور ایجوکیشن کو مجھے ابھی تھوڑا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ہمارا سب سے پرائمری ایریا ہونا چاہیے تھا, اس میں شاید ہم ابھی اپنی ڈلیوری اور کریکولم اس طرح نہیں کر سکے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے یاسر صاحب اس وقت جو ایجوکیشن کے گراؤنڈ پہ بات کرتے ہیں جا کے, تو 2.5 کروڑ بچہ باہر بیٹھا ہوا ہے, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ 365 دن میں صرف 170 دن ملتے ہیں ایک بچے کو پڑھنے کے لیے. سسٹم ان کے بند ہو چکے ہیں, ہر چیز بند گلی میں چلی گئی ہے. کیا ہونا چاہیے؟ تعلیم کیوں فروخت کیا جا رہا ہے؟ گورنمنٹ کیوں نہیں اپنے تعلیمی ادارے چلانے میں ناکام ہے؟ سر دیکھیں اسد صاحب, ہم اپنے بچپن کو تھوڑا سا اگزامپل کر لیں تو ہمیں اس وقت مائیں پڑھاتی تھیں, باپ پڑھاتے تھے, کہتے تھے جی پڑھیں, کیا کریں گے, نوکری مل جائے گی, روزگار مل جائے گا, ایک موٹیویشن تھی نا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ موٹیویشن پریکٹیکلی لوگ جانتے ہیں. سر میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ ہمارے زمانے کے مائیں ان پڑھ ہوتی تھیں تو ڈاکٹر انجینئر پیدا کرتی تھیں. آج مائیں پڑھی لکھی ہیں اور ٹک ٹاکر پیدا کر رہی ہیں. یہ اتنا جو بڑا خلا ہے اس کے اوپر, یہ تو آپ کی بات پہ ٹھیک ہے سر, وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں وہ سوشل ڈسپیرٹی اپنی جگہ پہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوئی ہیں ہماری ود دا نیو جنریشن اور نیو ٹیکنالوجیز, بہت سی چیزیں چینج ہوئی ہیں. میں صرف جو میرا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ موٹیویشن جو ہے نا وہ اب بچے میں نہیں رہی. بچہ جو ہے وہ شارٹ کٹ میں پڑ گیا. دیکھیں روزی تو کمانی ہے کیونکہ کھانا ہے, تو بچے ہمارے پڑ گئے ہیں شارٹ کٹ میں. یہ ٹک ٹاکر کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ وہ انہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ ہی وہ کما رہے ہیں. وہ ڈاکٹر پیسے نہیں کما رہا, وہ کوئی پروفیشنل پیسے نہیں کما رہا, جو وہ بندہ کما رہا ہے, تو پھر آئیڈیلائز بھی تو اسی کو کرنا ہے. تو یہ جو لیکن یہ تو نقصان دہ بات ہے سر, بہت نقصان دہ قوم آپ کے ان پڑھ ہے سر. یہ سوشلی کولیپس ہونے والی بات ہے, یہ سوشلی کولیپس ہونے والی بات ہے میرے خیال میں. جو ہم بات کر رہے تھے کہ بچے جو ہیں وہ ہمارے 28% اس وقت جو ہے وہ ہمارے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. آپ کو پتہ ہے ہیوج ہماری نمبر ہے جو بچوں کا. ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں جو بچے کوالیفائی کر گئے ان کو اگزامپل بنانا پڑے گا. گاؤں میں ایک ڈاکٹر ہوتا تھا, پورا گاؤں پڑھ جاتا تھا کہ وہ فلاں کا بچہ ڈاکٹر بنے, تو آپ بھی بچوں پڑھو ڈاکٹر بنو گے. آج کیا ہے, آج وہ بتاتے ہیں فلاں بھی اتنا پڑھ گیا بے روزگار ہے, فلاں اتنا پڑھ گیا بے روزگار ہے, فلاں اتنا پڑھ گیا اس کو کچھ نہیں, اپنی ڈگری ہے نوکری نہیں. تو ہمارے ہاں ابھی بھی جو گورنمنٹ ایجوکیشن کا سسٹم لے کے آئی ہے اس میں وہ ٹیچرز کو سکویز کر رہے ہیں, اتنے بچے کرو گے تو یہ ہوگا, اتنے بچے کرو گے تو یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. ہمیں اپنے بچوں کو جو پڑھ گئے ہیں ان کو اگزامپل بنانا ہے. ہمیشہ آپ کو پتہ ہے فیملی میں آج بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ فیملی میں کوئی بچہ آگے نکل جائے تو ساری فیملی اس کی اگزامپل دیتی ہے اور باقی ساری فیملی کے بچے اس کو دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں کیا ہوا. تو ہماری نا وہ ٹریڈیشن اور ٹرینڈ چینج لیکن اب یہ ماحول ختم ہو گیا بچے کو دیکھ کے بننے میں نے سر. وہ اسی وجہ سے آئیڈیلزم ختم ہو گیا سر. اس کی ریزن ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ آئیڈیلزم میں اگزامپل ہی بہت کم بچی ہیں. وہ آئیڈیل جو جس کو ہم آئیڈیل کہتے تھے نا, وہ ہماری ایک تو ہمارا اس وقت جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ پہ تشکر ہوتا تھا, شکر کرتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک آنریبل جاب پہ چلا گیا. اب ہماری وہ آپ کو پتہ ہے وہ چیزیں ختم ہو گئی, تو صرف پیسہ پریورٹی رہ گیا. تو اس وجہ سے ہم پھر یہ بھول گئے ہیں تھوڑا سا کہ وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ آنریبل وے سے کما رہا ہے, یا سوری فیملی وہ لائیو اسٹریمنگ سے کما رہا ہے, یہ تو ہماری سوشل نارمز ہیں, وہ تو میرے خیال ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے, اس کو ہم بجٹ سے لنک نہیں کرتے. البتہ یہ جو بچوں کو اسکول میں نہ آنے کی بجٹ سے اس لیے لنک کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ بجٹ پہ زیادہ 2000 ارب کوئی ایجوکیشن کوئی بجٹ تو نہیں ہے, تو میرے خیال کسی تعلیمی ادارے کے پاس ہوگا, پرائیویٹ کوئی بھی بڑے گروپ کو لینے اتنا پیسہ تو ان کے پاس بھی ہے. سر بالکل صحیح ہے, ہمیں سوشل بلڈنگ پہ کیا کریں گے, سوشل بلڈنگ پہ کام کرنا چاہیے. اور سوشل بلڈنگ دیکھیں سارے پلر اس وقت ہمارے ہلے ہوئے ہیں. اور اگر ہم اس کو سم اپ کریں, آپ نے شروع میں بات کی تھی IMF کی, سر ہمارا اس وقت 42% آف دا بجٹ صرف ڈیٹ سروسنگ میں ہے. اور اگر ہم جو ہے یہاں انڈسٹری کو ہم پروموٹ کریں, انڈسٹری کو جو ہے گورنمنٹ پرویلیج دے, بینیفٹ دے, یہ لوگ گرو کریں, تو اس سے کیا ہوگا, یہ لوگ جو ہے ایکسپورٹ کریں گے. لوکل بھی آپ دیکھیں ایک پراسپیرٹی آئے گی, لوگوں کو روزگار ملے گا, اور ہمارا یہ جو ڈیٹ والا معاملہ ہے یہ بھی سیٹل ہوگا, کیونکہ ہمیں فارن ریمیٹنسز چاہیے. آلدو کہ ایک ویزیبل گروتھ ہے ریمیٹنسز میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
اس دفعہ بھی جو ہے وہ اچھی خاصی لاسٹ ایئر میں جو ہے ریمیٹنسز ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ انہوں نے کافی برج کیا ہے. آپ دیکھیں نا ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ تھوڑی ہے, وہ تقریباً کوئی 30 بلین تک ہے ڈالر تک, اور جو امپورٹ ہے وہ 70 کے قریب ہے. تو یہ جو گیپ ہے سر یہ کہیں سے برج جو ہے وہ پھر وہ اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کی ریمیٹنسز یہاں کاؤنٹ فار ہو رہی ہیں. اور اگر یہی ہم انسینٹیو دیں انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے اور انڈسٹری کو جو ہے فلورش کرنے کے لیے اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ابھی اس وقت ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے سر وہ ہماری جو ہے کمپیٹیبل نہیں ہے انٹرنیشنل مارکیٹ. بالکل نہیں جی. جب وہ کمپیٹیبل نہیں ہے تو ہماری ایکسپورٹ کیسے گرو کرے گی؟ تو گورنمنٹ کو انرجی اسپیسیفکلی انرجی کی وجہ سے یہ زیادہ جو ہے وہ ہائیک ہے یہاں پرائسز کی, تو گورنمنٹ میں اس کو لیوی کو تھوڑا سیٹل کر کے, کیونکہ انٹرنیشنلی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جیسے نیوز ہیں آج وہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اگر, تو ہماری ریجنل اور انٹرنیشنل سچویشن بیٹرمنٹ کی طرف چلی جائے گی. اور مجھے امید ہے کہ جو پاکستان نے کنٹریبیوٹ کیا اس سارے پروسیس میں اس کے فروٹس آئیں گے. بٹ ہمیں انٹرنلی بھی اپنے سسٹمز کو اسٹرانگ کرنا ہے اور اپنی پریورٹیز کو جو ہے وہ بالکل ری ڈیفائن کرنا چاہیے. انفراسٹرکچر نو ڈاؤٹ پریورٹی ہے فار دا بزنس کمیونٹی, بٹ لانگ سائڈ ہمیں ان کو جو ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے بھی بہت سے اسٹیپس کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو, جو کہ گورنمنٹ اس طرح فوکس نہیں کر رہی. میرا خیال ہے کہ اگلا سال ہمارا انشاءاللہ تعالی آئی ایم ایف سے شاید اور ہم تھوڑے ریلیف میں ہوں گے, اگر اگلی انسٹالمنٹ کی طرف نہ گئے, کوئی نیا ہم کوئی ٹرانچ ان سے لینے میں نہ گئے, تو پھر میرا خیال ہے کہ جیسے پچھلے سال کے نمبرز امپروونگ ہیں, ایک آپ دیکھیں کہ ایکسچینج ریٹ آلدو کے ہائی ہے بٹ رہا سٹیبل ہی, سم ہو سٹیبل رہا پورا سال, وہ فلکچویشن نہیں آئی کہ آج ڈالر 30 روپے بڑھ گیا اور آج 10 روپے بڑھ گیا. تو جب سٹیبلٹی آتی ہے اکانومی میں تو پھر انڈسٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل اسٹرانگ کرتی ہے انہی پیرامیٹرز میں رہ کے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ لاسٹ ایئر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے لاسٹ کوارٹر ہے اسپیشلی وہ جنگ کی نظر ہو گیا, ورنہ میرا خیال ہے کہ شاید ہم اس سے اور بہتر پرفارم کر سکتے تھے. اور کمنگ ایئر میں میری بڑی اچھی ہوپس ہیں, مجھے پتہ نہیں کیوں میری فیل ہے کہ گورنمنٹ نے جو ٹارگٹس رکھے ہیں اسپیشلی گروتھ انفلیشن ان چیزوں کے, اگر گورنمنٹ ریئلسٹکلی ان کے اوپر کام کرے تو یہ اچیویبل ہیں, اچیو کر سکتے ہیں, سوائے اس کے کہ ایف بی آر کا ٹارگٹ مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ انہیں بہت ایمبیشیس ہے, اور ہم نے ٹیکس بیس کو براڈن کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ سٹیپس نہیں لیے. تو گورنمنٹ جب اس چیز میں سیریس نہیں ہوتی, ڈفرینٹ سیگمنٹس کو ٹچ بھی نہیں ہم کر رہے, ٹھیک ہے, آپ نے ایگریکلچر کی بات کی, ایگریکلچر میں سو مینی ہارڈ شپس ایگریڈ, بٹ دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں 26% جو ایگریکلچر ہے وہ اس دفعہ 24% کنٹریبیوٹ کر رہی ہے جی ڈی پی میں, اور سر اس کی جو افیکٹو ٹیکس ریٹ ہے وہ کتنا ہے 0.3% اونلی, 0.3%. تو ہم نے اس سیکٹر کو ٹوٹلی چھوڑا ہوا ہے, کیونکہ ہماری اسمبلیز میں وہی لوگ اور اس طریقے سے 80% آپ کے پاس زراعت ہے, معدنیات ہیں, اور ہم بھیک مانگ رہے ہیں. تو اچھے پروگرام کے آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اگلے 5 سال میں پاکستان کی معیشت کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر دیکھیں کوئی بہتری آئے گی یا یہ سلسلہ آپ نے مشکل سوال چلتا رہے گا؟ مشکل سوال اس وجہ سے پوچھ لیا کہ ہماری جو انٹرنل سٹیبلٹی ہے یہ بڑا میٹر کرتی ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں 2018 اور پھر سارا پیریڈ اگر آپ 2000 سے آنورڈ کینلی آبزرو کرنا شروع کیا تو ہر گورنمنٹ کے چینج کے ساتھ انٹرنل انسٹیبلٹی چینج ہوتی ہے, اور اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ جنرل پبلک پہ بھی آتے ہیں اور ہماری معیشت پہ پہلے آتے ہیں اور شور ہے ڈرل ڈاؤن ہو کے پبلک تک جاتے ہیں. اگلے 5 سال میں اگر پاکستان انٹرنل جو سٹیبلٹی ہے وہ اچیو کر لیتا ہے تھرو اینی پروسیس, میں کسی پارٹی کسی پولیٹیکل گروپ پارٹی کی بات نہیں کرتا, جو بھی آئے, لیکن اگر وہ پولیٹیکلی ہم سٹیبل رہتے ہیں, جو گورنمنٹس ہیں وہ اپنے اپنے ٹینیور پورے کرتی ہیں, اگلا ٹائملی الیکشن ہوتا ہے, نئی گورنمنٹ بھی اسی طرح کا ایک مناسب متوازن ایجنڈا لے کے آتی ہے, نہ کہ وہ پچھلے سارے سٹیپس کو سبوتاج کر کے تو نئی زیرو سے شروع کرنے کی پالیسی پہ جاتی ہے, جو کہ پاکستان میں اکثر ہوتا ہے. ہم پچھلے کسی پروجیکٹ میں اگر کوئی خامی دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کو امپروو کر کے آگے لے کے چلنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں اس کو کلوز کرتے ہیں اور زیرو سے شروع کر دیتے ہیں. تو اگر اس طرح سٹیبلٹی رہتی ہے
تو سر پاکستان کی اکانومی میں اور پاکستان کے اس خطے میں اتنے فلیور ہیں کہ یہ 5 سال میں 10 سال کی پروگریس کر سکتا ہے. اس وقت پوری دنیا میں جو ہے ہیومن کیپٹل کا شارٹ فال ہے، آپ کو پتہ ہے. آپ جاپان دیکھ لیں، پوری دنیا میں ٹھیک ہے. تو ہم لکی ہیں کہ ہمارے پاس 60% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ ینگسٹرز کی ہے، وہ ورکنگ کلاس کی ہے. وہی برباد ہو رہی ہے. تو سر اگر ہم اسی کو ہم ڈائریکشن دے دیتے ہیں اگلے 5 سال میں، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھیں کہ ہم پورے خطے میں سب سے زیادہ پروگریسو کنٹری ہمارا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے. آپ نے خود کہا ہر قسم کی معدنیات یہاں پہ موجود ہیں. اسٹریٹجیکلی ہماری لوکیشن شاید ہمیں پچھلے 70 سال میں اتنا نہیں اندازہ ہوا تھا جتنا ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر دیکھا کہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے. اور اگر ہم اسی چیز کو سامنے رکھ کے اپنے جو ہمارے فرائض ہیں اور جو ہماری ڈیوٹیز ہیں اور انٹرنل سسٹمز کو ہم سٹرونگ کر لیں تو سر پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. یاسر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.